اب تک جو مسائل گزر رہے تھے وہ جزئی اعمال پر، جزیات پر اعتراض یا الزام تھا کہ علماء دیوبند اس کو نہیں مانتے ہیں، یا گستاخ ہیں، یا وہابی ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کے۔ تو اس کا جواب دیا گیا جو کچھ بھی اعتراض علماء دیوبند پر ہو رہا ہے وہ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم سے پہلے کے متفق علیہ شخصیات منع کر رہی ہیں۔ چنانچہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی منع کہاں ہے، ثابت کرو، تو جہاں جہاں ثابت تھا وہاں سے ہم دکھائیں نا، کہ علامہ شامی منع کر رہے ہیں، فلاں صاحب فتاوی عالمگیری والے منع کر رہے ہیں، البحر والے منع کر رہے ہیں، تو وہ سب منع دکھائے۔ تو جہاں منع کر رہے ہیں وہ منع مانے کیا آپ؟ تو جہاں منع ثابت نہیں کریں وہ مانتے بول کے ہم امید کریں گے آپ سے؟ نہیں سمجھے؟ وہ پھولوں کا، خبروں کے پاس پھول ڈالنا، فلاں کرنا، وہ سب منع ثابت کرے نا۔ کن سے ثابت کرے؟ علماء دیوبند سے کرے، متفق علیہ شخصیات سے کرے، تو اسے مانے کیا آپ؟ نہیں مانے۔ تو اب جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہم سے مطالبہ کرے تو ہم کیا امید سے پیش کریں گے ہم مانتے بول کے آپ؟ تو یہ سب باتیں جزیات پر تھی۔ اب آگے آ رہی ہے بحث شخصیات پر، کہ علماء دیوبند کی شخصیات پر اور ان کی تعبیرات پر، عبارات پر اعتراض۔ ایک ایک عبارت کا بطور مثال کے ذکر کیا جائے گا۔ پہلی شخصیت ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتوں پر اعتراض۔ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے اسے ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیں ہمارے جو دینی بھائی ہیں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے 1246 ہجری میں، جبکہ اس وقت دیوبند بھی نہیں بنا تھا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے میں صرف بڑے بھائی ہونے کا مرتبہ مانتے ہیں بس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی بولتے ہیں، اور نبی کو اپنا بڑا بھائی ماننا جو ہے ایک طرح کی تعظیم میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بڑا بھائی کیسے ہوگا؟ آپ کا بڑا بھائی کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام بھی ویسے ہیں کیا؟ آپ کا بڑا بھائی چور ہے، اچکا ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فلاں ہے، تو آپ اپنے نبی کو بڑا بھائی مان رہے ہیں آپ؟ تو آپ علیہ السلام کی تعظیم اتنی ہی کرنے کے قائل ہیں جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ بڑے بھائی کتنی عزت کرتے آپ؟ رسول اللہ کو آپ بڑا بھائی مان رہے تو اتنی عزت کریں گے آپ؟ یہ اعتراض ہے۔ چنانچہ اعتراض کو کس شکل میں لکھتے ہیں وہ اعتراض کے الفاظ کیا ہیں دیکھیے۔ یا اس کی خباثت قلبی، خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، توہین شان رفیع المکان واجب العظام حضور سید الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر باعث ہو کے حضور کو اپنا بڑا بھائی بتائے۔ یعنی آپ کی شان میں یہ اس طرح کی گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی مانا جائے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں یہ سب فرقے بالقطع والیقین کافر مطلق ہیں۔ ارے سمجھے؟ حوالہ ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالسلام، انگریز کے زمانے میں لکھ رہے کتاب ہندوستان دارالاسلام ہے بول کے، نہیں سمجھے؟ عمر جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ادھر دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو محترم دارالاسلام ہونے کا رسالہ لکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کیا امید کی جائے گی۔ میرے شاہ اسماعیل شہید اسی انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے نا، تو اس جو شہادت کے مناظر چل رہے تھے وہ دارالحرب کے بعد فتویٰ ہونے کے بعد ہی ہوئے نا، شہادتیں، جنگیں سب بھی۔ تو ان دنوں میں حضرت محترم لکھ رہے ہیں کہ اعلام العالم بان ہندوستان دارالاسلام، دارالاسلام مان کر ان سب لوگوں کو جو انگریزوں سے جنگ کر رہے ہیں ان کو کافر مطلق لکھ رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا وہ الزام ہی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ بڑے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ شاہ صاحب نے کیا عبارت لکھی ہوئی، ان کے اعتراض کی عبارت پڑھ دی گئی، جواب حضرت شاہ صاحب کی عبارت کیا ہے وہ بھی پڑھی جائے گی۔ شاہ صاحب کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، ارے سمجھے کتاب کا نام، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس کی عبارت پر ہی خان صاحب نے شاہ اسماعیل شہید پر اعتراض کیا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کتاب سے وہ عبارت بیان ہی نقل کریں گے۔ کیا ہے پوری عبارت دیکھو۔ اخرج، یہاں سے شروع ہو رہی، اخرج احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ
تسجد لك البهائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واکرموا اخاکم۔ مشکات کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے امام لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ دیکھ لیں، آپ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اسی ترجمے کو پیش کریں گے۔ مشکات کے بابو عشرت النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ بیوی عائشہ نے ذکر کیا کہ پیغمبر خدا مہاجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ، پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا کو۔ سو ان کے اصحاب کہنے لگے، اے پیغمبر خدا، تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت، سو ہم کو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں۔ سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ کون فرما رہے ہیں؟ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ آگے بھی حضرت کی عبارت ہے، فائدہ یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء اور انبیاء، امام اور امام زادہ، پیر و شہید، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ بس انسان ہی ہیں، وہ بندے عاجز ہیں اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، خدا کی سی نہیں۔ یہاں تک تقویت الایمان کی عبارت مکمل ہوئی۔ تو اس سے سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا تقابل میں ہے، کس کے مقابلے میں آ رہا؟ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات آ رہی ہے کس کے؟ رب کے مقابلے میں۔ ٹھیک، تو سمجھانا کیا ہوا؟ اعبدو میں سجدہ جو کرنا ہے، عبادت ہے، وہ رب کی ہوگی، تو عبادت والا پہلو رب کے ساتھ کیا جائے، میرے ساتھ نہ کیا جائے۔ میں تو انسان ہوں، باقی انسان ہونے کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ عام انسانوں کا جیسا سلوک کیا جائے۔ اللہ نے مقام بخشا ہے، عزت بخشی ہے، نبوت عطا کی ہے، ہمارے نبی اور رسول ہیں، تو اس لحاظ سے اکرام جو ہونا چاہیے اس کے شان کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اخاکم کا مطلب ایسا نہیں کہ اکریموا اخاکم کا مطلب صرف بڑے بھائی ہونے کے لحاظ سے اکرام کرو، یہ بولنا نہیں چاہ رہے۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کے جیسی تعظیم مت کرو۔ انسانوں میں سے اللہ نے ایک بڑا مقام دیا ہے، وہ اس بڑے مقام کے لحاظ سے تعظیم کرو۔ خدا کے جیسی تعظیم کیا ہے؟ خدا کے جیسی تعظیم مانو گے تو سجدہ کرنا پڑے گا، اور سجدہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھانا ہے نا، اصل میں پوری جملے کو رکھا جائے تو اعبدوا ربکم اکریموا اخاکم، تو تقابل ہمارا نبی سے نہیں ہے، تقابل نبی کا خدا سے ہے۔ یہ اصل ہے سمجھانا شاہ اسماعیل کا، چنانچہ لکھا بھی یہی کیا ہے ہم کہ سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، نہ کہ خدا کی سی۔ تو نبی کی تعظیم انسانوں کی طرح کی جائے گی، خدا کی طرح تعظیم نہیں کی جائے گی۔ خدا کی طرح تعظیم سجدے سے ہوتی ہے، اور سجدے کی سی تعظیم انسان کی نہیں کی جاتی۔ اتنا سمجھانا ہے اس میں نبی علیہ السلام کو ہمارے درجے پہ لانا نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھ، اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آئی خان صاحب۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انسانی اخوت کے اعتبار سے تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام چونکہ انسان ہیں اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور سب سے زیادہ بزرگ ہیں، تو اس طرح آپ انسانی اخوت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوئے۔ ارے سمجھے، انسانی بھائی چارگی کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان کون ہوئے؟ ہیں انسان ہی نا، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم کو آپ کی تعظیم سب سے زیادہ کرنی چاہیے، مگر چونکہ بہرحال آپ انسان ہیں، خدا نہیں ہیں، اس لیے آپ کی تعظیم خدا کی سی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ کہنا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید کی اس عبارت کا۔ اعلیٰ درجے کے انسان آپ علیہ السلام ہیں، خدا کے درجے کے نہیں ہیں، تو خدا کا درجہ دے کر سجدہ نہیں کریں گے، لیکن انسانوں میں اعلیٰ ہیں تو اعلیٰ درجے کا اکرام بہر صورت کیا جائے گا۔
تو شاہ صاحب نے دراصل حدیث پاک کے الفاظ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم کی توضیح و تشریح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ کی توضیح و تشریح کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور سمجھایا ہے کہ نبی اللہ کے ساتھ کیسے رہنا، نبی کے ساتھ کیسے رہنا۔ لیکن خان صاحب چونکہ مخالفت پر ہیں اور دارالاسلام قرار دینا ہے، حمایت کسی اور کی کرنا ہے، مخالفت کسی اور کی کرنا ہے، تو شاہ صاحب کی عبارت سے بھولے بھالے مسلمانوں میں یہ تاثر دیا کہ شاہ صاحب آپ کی تعظیم نسبی بھائی جیسے کرنے کے قائل ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی بولے تو ہمارے بڑے بھائی یعنی ہمارے والد سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ کوئی مسلمان بولے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد سے پیدا ہوئے بول کے، نسبی بھائی تھوڑی بول رہے ہیں ہم۔ حالانکہ شاہ صاحب تو آپ کے نسبی بھائی کی طرح نہیں بلکہ انسانی اخوت کے اعتبار سے انسانی بھائی، اور انسانی بھائی میں وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے زیادہ بڑے بزرگ بھائی کی تعظیم کرنے کے قائل ہیں۔ تو اپنے بڑے بھائی جیسا بولتے، اپنے بڑے بھائی کب بولے ہم؟ تم بھائی گیری دکھا رہے، تعبیر تشریح کرو بولے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مگر خان صاحب انسانی بھائی کے بجائے نسبی بھائی مراد لیتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگوں کو یہی تاثر دیتے رہے ہیں کہ شاہ صاحب کی طرف غلط انتساب کرتے آئے ہیں۔ آپ کی تعظیم صرف نسبی بڑے بھائی کی طرح تعظیم و تکریم کرنے کا تو ایک ادنا مسلمان بھی قائل نہیں ہوگا۔ بھئی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ جب نبی کی بیویاں عام مردوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں تو کیا نبی عام مردوں کی طرح ہو سکتے؟ نہیں سمجھے؟ نبی کی بیویاں عام مردوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو سکتی تو نبی عام مردوں کی طرح ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کون بول سکتا؟ کوئی عام مسلمان نہیں بولے گا کہ نبی ہمارے نسبی بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ تو شاہ صاحب بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، جیسا عالم بعمل مرد مجاہد ولی کامل، آپ جیسا جو اس زمانے میں اتنا زیادہ علم رکھنے والا شخص، وہ کیسے بولے گا کہ میرے نسبی بڑے بھائی کی طرح مان رہا ہوں بول کے؟ ایسا کوئی قائل نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت شاہ صاحب کی چند عبارتیں لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کے کس مرتبے و مقام کے قائل ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام کے نسبی بھائی کو مان رہے ہیں یا اعلیٰ درجے کے پورے انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان آپ علیہ السلام کو مان رہے ہیں؟ چنانچہ لکھتے ہیں سب انبیاء اور اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور لوگوں نے انہی کے بڑے بڑے معجزات دیکھے۔ کیا بول رہے ہیں؟ سب انبیاء اور اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھئی سارے نبیوں کے سردار مان رہے ہم ان کو، اور آپ بول رہے ہم بڑے بھائی مان رہے بول کے؟ کب بولے ہم بڑے بھائی بول کے؟ اپنے بڑے بھائی بولتے تو پھر یہ کیوں لکھتے سب انبیاء اور اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے بول کے؟ یہاں بھی لکھتے بڑے بھائی بول کے۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں سو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے سردار ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے حکام پر سب سے زیادہ وہ قائم ہیں۔ تو یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے سردار، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ تو اپنے بھائی بڑے بھائی جیسا کہاں بول رہے ہیں؟ یہاں پر عقیدہ کیا ہے اس سے پوری عبارت پوری کتاب پڑھ کے سمجھنا نا، ایک بندہ کیا سمجھ رہا بول کے، ایک جملے سے غلط فہمی پھیلانے کے بجائے۔ معلوم ہوا شاہ صاحب بھی آپ علیہ السلام کو سب انبیاء اولیاء اور سارے جہاں کا سردار مانتے ہیں۔ یہی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی آپ علیہ السلام کو اپنے نسبی بڑے بھائی کی طرح سمجھتا نہیں، نہ کسی علماء دیوبند کی کتاب میں لکھا ہے، نہ اس کتاب میں بھی حضرت شاہ صاحب نے اپنا نسبی بھائی کی طرح لکھا۔ صرف اخوت آپ دیکھیں، حضرت کی جو تعبیر ہے، یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، انسان سب آپس میں، تو انسان سب آپس میں جو بھائی ہیں نسبی ہیں وہ، ارے نسبی ہیں تو کہا نسبی ہم بھی ذکر نہیں کریں، سب آپس میں بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کی جائے گی۔ تو انسانی بھائیوں میں بھی بڑے رہتے چھوٹے رہتے ہیں، تو انسانی بھائیوں میں جو بڑے ہیں اور آپ علیہ السلام سب سے بڑے ہیں تو سب سے زیادہ تعظیم آپ کی جائے گی۔ تو نسب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لفظ بھی نہیں ہے وہاں پر، آپ خود فٹ کر دیا اپنی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے متعلق؟ قرآن مجید میں متعدد انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی امت اور قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔
چنانچہ دیکھو ان امتوں اور قوموں میں اکثر لوگ کفر اور شرک کرنے والے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ بول رہے ہیں آپ کے بھائی بول، حالانکہ قوم کافر ہے، مشرک ہے۔ یہ اخوت قومی اور انسانی اخوت تھی، وہاں جو اخوت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نبی ہی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے آپ کی بھی اخوت ثابت ہوئی، اور یہ بھی انسانی اخوت ہے، نسبی اخوت نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر وہ آیتیں دیکھتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کے بھائی ہیں ہود علیہ السلام، قوم عاد تو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھائی بول رہے ہیں ان کی قوم کا، رہنے سمجھے؟ تو اب گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے اللہ کی ذات پر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو یہ اصل علم پر غور کرنے کی بات ہوتی ہے، بے ادبی اور گستاخی اور فتنہ پروری والی تشریح نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورۃ الاعراف میں فرماتے ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائی، ارے سمجھے؟ تو یہاں سب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کی اخوت اپنی اپنی قوم کے لیے جو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ اگر غلط ہے تو پھر کون مسلمان ہے جو قرآن کی آیتوں کا انکار کر دے کہ بھئی جہاں جہاں اللہ نے اخاہم کا ہے سب غلط ہے؟ بول سکتے کوئی؟ پھر یہ کون سی اخوت مراد ہے؟ پھر یہاں پر نسبی اخوت مراد ہے کیا؟ تو جو اخوت وہاں مراد ہے وہی اخوت کی تشریح حضرت شاہ اسماعیل صاحب کر رہے ہیں وہاں پر۔ آگے دیکھیں اسی انسانی اخوت سے متعلق وہ احادیث جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے صحیح مطلب سمجھنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنی امت کے لیے اپنی اسلامی اور دینی اخوت کو بیان فرمایا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ قال أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ کاش ہم اپنے بھائیوں یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ آپ نے تمنا ظاہر کی میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے بھائی ہو اور ہمارے بھائی، تم میرے صحابی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، لم یاتوا بعد، جو ابھی تک نہیں آئے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ہم تو نہیں تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو جو نہیں آئے نبی کے زمانے تک آپ علیہ السلام ان سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو سب نہیں آئے ہیں تو مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کافر بھی سب ہیں اس میں، ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ چلو ان سب کو نکال دو، صرف مسلمان تو ہیں کم از کم، تو اس میں بھائی جو فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کون سا بھائی مراد ہے؟ نسبی بھائی، ارے نہیں سمجھے؟ تو کون سا بھائی مراد لے رہے ہیں؟ ایمانی اور اسلامی طور پر ہی مراد لے رہے ہیں نا، جس کا قرآن مجید نے قوموں کی طرف جو تذکرہ انبیاء کا کیا ہے کہ انبیاء اپنی قوم کے بھائی ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنی امت کی طرف بھی کیا منسوب کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی ہونے کو منسوب کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں نسبی بھائی کون مراد ہوگا؟ کہاں مراد لیں گے؟ یعنی میرے بھائی بھی، صحابہ اکرام کو جو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم میرے صحابی ہو، اس میں اخوت کا انکار نہیں ہے، اس میں اخوت کے اقرار کے ساتھ ہے تم میرے بھائی بھی ہو، میرے صحابی بھی ہو۔ میں جو دیکھنا چاہ رہا ہوں ان کو جو صرف بھائی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس سے ایک اشکال ختم ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھائی ہونے کا جو تذکرہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ہم صحابہ سے آگے نہیں ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، ہم تو نبی کے بھائی ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ صحابہ بھی ہیں اور آپ علیہ السلام سے اخوت اسلامی بھی ہے۔ ہم کو صرف آپ علیہ السلام سے اخوت اسلامی ہے، صحابیت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ معلوم ہوا انسانی اخوت کے علاوہ دینی اخوت بھی آپ علیہ السلام کے ہم مسلمانوں کے لیے ثابت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے خود آپ کے فرمان کے مطابق دینی و اسلامی بھائی ہیں، اور آپ ہمارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ دینی و اسلامی بھائی بھی ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر جب مصر سے گزر رہے تھے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو کہا تھا کہ تم میری بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تو کون سی بہن بھائی مراد لیے تھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ نسبی بھائی بہن، تو نکاح کیسے ہوتا پھر؟
اسلامی اور اخوت وہی مراد لیا نا، اخوت اسلامی ہی مراد لیے ہیں۔ تو اخوت اسلامی کی اتنی شواہد موجود ہونے کے بعد آپ کو کیا دماغ سٹیا گیا کہ آپ نسبی میں گھسنے چلے؟ آپ تھوڑا ذہن وسیع رکھتے، بھئی نسب کے علاوہ بھی اور بھی بھائی چارگی ہو سکتی ہے۔ آپ بھائی چارگی انگریز سے دکھانے تیار ہیں صاحب، ہمارے سے دکھانے تیار نہیں ہیں۔ تو چنانچہ دیکھیں مذکورہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا، کون؟ امام ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی، اخوت کی نفی نہیں کی بلکہ اخوت سے جو ثابت ہے بڑھ کر ان کی مزید فضیلت کا اس بات ہے کہ تم میں صحابی ہونے کا شرف آنے والوں سے زیادہ ہے۔ اخوت میں دونوں فریق شریک ہیں، یعنی صحابی ہو بھائی بھی ہو، یعنی اخوت اسلامی بھی ہے۔ وہ صحابی نہیں ہے، صرف اخوت اسلامی ہے ان کو۔ تو آپ علیہ السلام جو دیکھنے کی تمنا کیے ہیں ان لوگوں کو کیے ہیں جو صرف اخوت اسلامی میں شریک ہیں، صحابیت میں شریک نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ تو ان کو دیکھنے کی آپ علیہ السلام نے تمنا کی ہے۔ چنانچہ فَهَؤُلَاءِ إِخْوَةُ صَحَابَةِ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا إِخْوَةٌ لَيْسُوا بِصَحَابَةٍ كَمَا قال اللہ تعالیٰ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ مومن سب کے سب کیا ہیں؟ ہم سب مومن ہیں۔ صحابہ مومن ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے مومن ہی ہے نا؟ اگر نبی کو مومن نہیں مانے تو ہم مومن کہاں رہیں گے؟ تو انما المؤمنون اخوہ میں نبی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہی اخوت ایمانی مراد لے رہے ہیں۔ اخوت ایمانی مراد لینے کے ساتھ ساتھ اس ایمان کا تقاضا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سب کے سردار ہیں، سارے جہاں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کی تعظیم کی جائے گی، اس کے ساتھ بول رہے ہیں ہم۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان والسلام بھی ہمارے بھائی ہیں، اور بعد کے آنے والے جو صحابہ نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انت اخی فی دین اللہ و کتابہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی روشنی سے میرے بھائی ہو۔ تو یہاں کون سی اخوت مراد ہے؟ حقیقی بھائی مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسانا۔ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شریک کرنا، بھلا نہ دینا۔ کسے فرما رہے ہیں؟ کون سا اخوت مراد ہے؟ اشرکنا یا اخی، نہیں سمجھے؟ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، اخونا و مولانا، ہمارے بھائی اور ہمارے مولا۔ کون؟ زید بن حارثہ۔ تو یہاں سب جو اخوت کا تذکرہ آ رہا ہے، کون سی اخوت مراد ہے؟ قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، حدیث کے اتنے الفاظ ہیں، ان سب کے باوجود بھی آپ اتنی اخوت نہیں پیدا کر سکے اپنے اندر، اتنی بھائی چارگی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کون سی اخوت ہے سمجھ سکیں۔ تو انسانی و دینی اخوت ثابت ہوتی ہے۔ اب کون ہے بھئی جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اس حقیقت کا انکار کر سکے اور یہ بولے کہ بھئی ہمیں نبی سے اخوت دینی حاصل نہیں ہے، دینی بھائی نہیں ہم؟ ارے اپنی کتابوں میں تو ہمارے پیارے دینی بھائیوں، ہمارے دینی بھائیوں بول کے لکھتے ہیں پوری کتاب میں۔ فضائل اعمال مستقل کتاب ہے ہمارے ان دینی بھائیوں کی اسی نام سے، اور اس میں میٹھے میٹھے دینی بھائیوں بول کے شروع ہوتا۔ کون سا میٹھا مراد نہیں، کون سا میٹھا ہے وہ مراد لے رہے وہ نہیں معلوم۔ بہرحال تو جب قرآن حدیث سے ثابت شدہ انسانی و دینی اخوت کو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کریں تو ان پر اعتراض ہوگا، اور اخوت اسلامی اور اخوت دینی کی یہ آیات ہیں اور احادیث ہیں، اس کی تشریح آپ کیا کریں گے؟ وہی تشریح اگر شاہ صاحب کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہے آپ کو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جہاں جہاں اخونا اخینا جو فرمایا وہاں کون سا بھائی مراد لیں گے؟ قرآن میں جہاں اللہ نے اخاکم ہدا اخاکم صالحہ جو فرمایا وہاں کون سا اخوت مراد لیں گے؟ تو وہی اخوت اگر شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں جو وہاں مراد ہے تو اس پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ وہاں وہ اخوت مراد لینے کیوں تیار نہیں، وہاں نسبی کیوں داخل کر دے رہے ہیں؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان علماء دیوبند میں سے آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت کو اپنے نسبی بڑے بھائی کی طرح ہرگز نہیں مانتا، اور کوئی مانتا ہے تو گستاخ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ غلط شخص ہے،
وہ بے ادب ہے، اور ہم خود کہتے ہیں۔ اور بڑے بھائی ماننے کا جو مطلب وہاں کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ اخوت دینی اور اخوت اسلامی مراد ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ پورے انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، سردار ہیں، انہی کے شان کے مطابق ان کی تعظیم کی جائے گی۔ اپنے بڑے بھائی، نسبی بڑے بھائی کی طرح وہ تعظیم کے حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ سارے انسانوں میں اعلیٰ درجے کے بشر ہیں، اس درجے کے وہ اکرام کے قابل ہیں، کیونکہ اب وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اب اس کے بعد کوئی انسان نہیں ہے، تو اب اس کے بعد ہوگا تو خدا ہی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام کا اکرام وہاں تک کیا جائے گا کہ اب اس کے بعد خدا ہی کا اکرام ہو سکتا بس، تو اتنا زیادہ اکرام کیا جائے گا، لیکن اس اکرام میں غلو کرتے ہوئے خدا کے درجہ دے کر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو سمجھایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، کہ سجدہ خدا کا کرو، اکرام میرا کرو، وہاں تک کہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان شمار کیا جائے۔ اتنی واضح تشریح ہے، اتنا واضح مطلب ہے، اس کے باوجود بھی اپنی طرف سے نسبی کا لفظ گھسا دے کر پوری امت میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں۔ ہم میں سے یعنی علماء دیوبند کے ماننے والوں میں سے کتنے عام آدمی وہ ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب میں اس طرح کا جملہ لکھا ہے اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے، غلط مطلب ان صاحب نے پھیلایا ہے۔ کئی پبلک کو معلوم نہیں، بلکہ کئی علماء کو بھی معلوم نہیں ہوگا، پھر بھی انہی باتوں کو لے کر اپنے کتاب میں، اپنے مدارس میں سلیبس کا حصہ بناتے ہیں ان عبارتوں کو، اور امتحانات میں یہ عبارتیں سوال میں دیتے ہیں، اور پھر اس کے احکام پوچھتے ہیں کہ ایسا بولنے والے کا کیا حکم ہے، اور حکم کیا ہے یہاں پر لکھ دیا ہے، محترم نے خود حکم اس کا لکھا ہے کہ یہ سب فرقے بالقطع والیقین کافر مطلق ہیں۔ اب جب بچوں کو بچپن سے یہ پڑھا کر احکام بتا کر لائیں گے تو آنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ دیوبندی، ارے نہیں سمجھے، وہی بولتے آئیں گے، وہی فرقہ واریت پھیلتی جائے گی، مسلکی تشدد بڑھتے جائے گا۔